تو وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اہل حدیث کا رب آپ نے آج بیان کر دیا، ہم نے دیکھ لیا، تمام امت نے، بلکہ عالم اسلام نے اور پوری دنیا نے آپ کے اصلاحی پروگرام اور بحوالہ پیش کیے کتب کی عبارات کے ساتھ. جی سر. تو اس میں اپنے شارع اور ماتریدیہ کا ذکر کیا. تو دیوبندی اور بریلوی جو ہے نا، یہ احناف ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں. مطلب ان کا میں پڑھ رہا تھا، یہ ایک ویب سائٹ ہے دعوت اسلامی کی، وہاں ایک مسلم شریف کی حدیث ہے 2441 2441. تو وہاں انہوں نے آگے لکھا ہے، شاید اردو میں ہی ہے، عبارت عربی تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا فرمایا. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ نوٹ کرتے ہیں، اس پر کمنٹس کرتے جائیے گا. ایک ہی پھر میں 1-2 منٹ لوں گا آپ کی اجازت سے. تو پھر آگے انہوں نے ذکر کیا اسی ویب سائٹ میں کہ بائبل میں بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے، وہاں لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی صورت میں پیدا فرمایا. یعنی بائبل میں بھی اس کی یعنی مطلب تائید ملتی ہے، اور بڑے فخر سے ہم اس کو پیش کر رہے ہیں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید سے آپ جو ہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ کہہ رہے تھے جو جیسے بیان ہوا ہے قرآن پاک میں اللہ رب العزت اپنے کلام مجید میں، اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح بیان کرنا چاہیے، یاد واجب وغیرہ. تو آپ اس کی کہہ رہے تھے کہ تعویل کرنی چاہیے. تو میں یہاں سے آپ سے مزید تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا. درمیان میں تھوڑا نیٹ پرابلم تھا، ہو سکتا ہے آپ نے بیان کیا ہو لیکن ناچیز خاکسار وہ بات نہیں سن سکا. ثم استوى علی العرش، آپ اس سے کیا مراد دیتے ہیں؟ یہ جو آپ معنی کرتے ہیں، یہ جو آپ اہل تشیع علماء ائمہ کرام کی احادیث سے پیش کرتے ہیں، آپ اس سے کیا مراد دیتے ہیں؟ اور اس کے بارے میں جو کوئی ایسی دلیل پیش کریں کہ جو تمام امت کو قابل قبول ہو، یعنی قرآن پاک سے، جو آپ کا نقطہ نظر ہے اہل تشیع کا، تاکہ وہ اس کے آگے سب لاجواب ہو جائے. کیونکہ جب ہم کتب میں جاتے ہیں، حدیث میں جاتے ہیں، روایات میں جاتے ہیں، تو وہاں پھر ہمارا مختلف فکر کا اختلاف آ جاتا ہے. تو میری جو حملی یہ سری اگر کوئی ناس ہے تو وہ پیش کی جائے. تو باقی ٹھیک ہے، آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. ہاں ایک اور ہے، ہاں ایک آخری سوال کہ اللہ رب العزت کے بارے میں قرآن پاک میں جو میری ناقص معلومات کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بارے جو غیب کی باتیں ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات چیت کرنے سے منع فرمایا ہے. اور ایک آخری کہ کیا یہ جو اللہ کی حیات کے بارے، وجود کے بارے جتنی بھی آج گفتگو ہم کرتے ہیں، یہ ہمارے بیٹوین دا مسلم مسالک ہوتی ہے، کیا یہ متشابہات میں سے ہے؟ اگر یہ متشابہات میں سے ہے تو کیا چیز متشابہات میں سے ہے؟ یعنی کہ وہ چیز غیب کی باتیں ہیں نا، کہ اللہ کے وجود کیسا ہے، کیوں ان کا چہرہ ذکر ہوا، ہاتھ کا ذکر ہوا، ان کے پاؤں کا اور دیگر چیزوں کا ذکر ہوا. تو ان کی کھوج میں جانا کیا یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے؟ جتنا ائمہ نے بتایا وہ تو ٹھیک ہے، جو جس بات کو جو ائمہ نے پیش کیا ہے، جو ہمارے پاس کتی ہے اہل تشیع کے پاس، آپ کے پاس جو اصول کافی سے آپ نے روایات بھی پیش کی. تو یہ ساری گفتگو کو سم اپ کرتے ہیں کہ یعنی آپ ان سے تعویلات کس طرح لیتے ہیں، اور اس کے لیے قرآن کی کوئی نص ہونی چاہیے جو کہ سب کو قابل قبول ہو. اور باقی جو دیوبندی اور بریلوی جو ہے وہ اگر کیا وہ بھی اسی طرح انہی معنوں میں لیتے ہیں جو اہل حدیث، وہ تو مجھے سمجھ آ گیا کہ اہل حدیث کی طرح نہیں ہے جو ماتریدیہ وغیرہ جو آپ پیش کر رہے تھے. تو پھر وہ اس کے بارے میں کیا وہ اہل تشیع کے ساتھ ہیں اس معاملے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں، وجہ کے بارے میں، یاد کے بارے میں وغیرہ؟ تو سن لیں بھائی، اگر آپ کا کوئی سوال رہ گیا نا تو آپ اس کو دوبارہ دہرا دیں. میں آخر سے شروع کرتا ہوں. آپ نے جو پوچھا ہے تو اس میں بلا شک بلا ریب جیسے کیا ہے میں نے کہہ دیا سر، وہ میرے تقریباً جو میرے ذہن میں آیا میں نے عرض کر. ٹھیک ہے بھائی. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے بتایا شیخ صاحب کو، اور یہ بات دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ ماتریدیہ کے پاس اپنے جو الہیات میں ہے، اللہ کے صفات، اللہ کے وجود پہ ان کے پاس کوئی مباحث اپنے نہیں ہیں. ماتریدیہ کے پاس یہ ماتریدیہ اثرات اصل میں یہ مجتہدین تھے احناف کے، سمرقند میں رہتے تھے یہ، اور ان کا اصل جو اسپیشلائزیشن تھا وہ فقہ تھا، اجتہاد فقہ میں. یہ عقائد پہ ان کے پاس نہیں تھا. اور اس زمانے میں سمرقند میں ماوراء النہر میں، اور ماترید جو ہے وہ سمرقند کا ایک محلہ تھا جہاں پہ منصور ماتریدی رہتے تھے. اس زمانے میں دوسرے فرقے بھی نہیں تھے کہ ان کے ساتھ ان کے مناظرات وغیرہ ہوں تو اس مسائل میں وہاں پہ تر ہو جائیں اور یہ جواب دے دیں. لہذا ماتریدیہ جو ہیں یہ سب مسائل لیتے ہیں کس سے؟ اشاعرہ سے لیتے ہیں، اور اشاعرہ کے ساتھ ان کا بڑا اتفاق ہے ہر مسئلے پر، سوائے کچھ جزئی مسائل ہیں کہ ان میں ان کا آپس میں اختلاف ہے. تو الہیات کے جو مسائل ہیں، اللہ کے وجود، اللہ کے وحدانیات، اللہ کے صفات،
یہ سب اشاعرہ سے لیتے ہیں. اشاعرہ میرے محترم بھائی یہ اپنے عقائد، ان کا جھگڑا بھی اہل حدیث کے ساتھ اسی بات پر ہے کہ وہ حدیث سے نہیں لیتے. اشاعرہ نے جو ماتریدیہ ان کے پیروکار ہیں، یہ اپنے عقائد الہیات کے مسئلے پر انہوں نے سب لیا ہے کن سے معتزلہ سے، کیونکہ ابو الحسن اشعری جو تھے وہ خود معتزلی تھے، اور وہ بعد میں کچھ مسائل پر ان کا اختلاف ہو گیا اپنے استاد کے ساتھ جن کا نام ابو علی الجبائی ہے، تو وہ ان سے الگ ہو گئے. تو یہ تو بہت ہی وحدت پائی جاتی ہے، اتفاق پائی جاتی ہے کس کے درمیان؟ اشاعرہ کے درمیان اور معتزلہ کے درمیان، اسماء اور صفات میں اور اللہ کے جو یہ مباحث ہے. تو پھر ماتریدیہ کس کے تابع ہو گئے؟ اشاعرہ کس کے تابع ہو گئے؟ معتزلہ کے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ابن تیمیہ بہت کیونکہ اصل دیکھیں ابن تیمیہ کا جو اصل جھگڑا تھا وہ شیعوں کے ساتھ نہیں تھا، روافض کے ساتھ نہیں تھا، اس کا اصل جھگڑا اشاعرہ کے ساتھ تھا. اس نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں عقائد مار سوائے ایک کتاب کے، اس نے اشاعرہ کی تکفیر میں، اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور وہ سب اس نے اشاعرہ کے رد میں لکھی ہیں. اور اشاعرہ کیونکہ پورے عالم اسلام ان کی اکثریت تھی اور اب بھی ہے، اور سب علماء کے تھے، بادشاہ جتنے تھے، دربار جتنے تھے ان کے تھے، تو ان کے پاس تو بڑے بڑے علماء تھے، ان کے پاس تو بڑے بڑے مدارس تھے، اور اہل حدیث کے پاس اتنا بہت کم تھا، ان کے تعداد بھی کم تھے، بہت ہی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو ان کی جانب سے ابن تیمیہ نے بڑے ردود لکھے اشاعرہ پر، اور اپنے ردود میں ابن تیمیہ بار بار یہی کہتا ہے کہ اشاعرہ جو ہیں کیا ہیں، وہ معتزلہ کو اگر آپ مخنث بنا دیں یعنی عورت بنا دیں، وہی کہتے ہیں مخنث بولتے ہیں اس کو جو کسرا ہوتا ہے، معتزلی کو کسرا بنا دیں یعنی معتزلی کے عقائد کچھ اس میں سے ہلکا کر رہے ہیں تو یہ اشعری بن جاتا ہے. وہ بار بار وہ بھی تائید کرتا ہے کہ اشاعرہ نے اپنے عقائد معتزلہ سے لی اور معتزلہ نے اہل بیت علیہ السلام سے لی. یہ الہیات کے مباحث کہ سب مباحث جو ہیں شیعہ میں اور معتزلہ میں بہت کم فرق ہے. جو اللہ کے وجود ہے، اللہ کے صفات وغیرہ وغیرہ، اس میں کم فرق ہے کیونکہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام سے لی ہے. وہ معتزلہ کا جو امام تھا، اصلی امام جو ان کا مؤسس تھا، واصل ابن عطا اس کا نام تھا، وہ اس کی ماں کی اس کے باپ کی وفات ہو گئی تھی بچپن میں، تو اس کو محمد ابن الحنفیہ امیر المومنین علیہ السلام کے صاحبزادے نے ان کی تربیت کی تھی، تو وہ اس کے گھر میں پلے بڑے تھے. اور اس کے بعد ان کے محمد ابن الحنفیہ کے بعد ان کے بیٹے تھے، ان کا نام ابو ہاشم ہے. ابو ہاشم نے اس کی سرپرستی کی تھی، اس کو پڑھایا تھا، تو اس کے عقائد سب ان سے اخذ کیے تھے. تو لذا عرض یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کی جو ہے سوائے اہل حدیث کے توحید کے مسائل میں انہوں نے سب کن سے لیے؟ سب امیر المومنین علی بن ابی طالب سے لیے علیہ الصلوۃ والسلام. شیعہ کا تو معلوم ہی ہے کہ شیعہ جو ہیں اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار ہیں، دوسرے فرقے بھی انہی کے پیروکار ہیں، سوائے کس فرقے کے؟ سوائے فرقے اہل حدیث کے. اہل حدیث یہ شروع سے یہ آج بھی یہ اقلیت ہیں. ابن تیمیہ کے پیروکار، احمد بن حنبل کے پیروکار اہل حدیث جو ہیں اس زمانے میں بھی ہمیشہ یہ اقلیت میں رہے ہیں، اور ہمیشہ دوسرے لوگ ان کی تکفیر کرتے تھے، بلکہ نہ صرف تکفیر کرتے تھے، ان کو تحقیر کی نگاہ سے کہ یہ ناسمجھ بیوقوف لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سمجھتے، یہ سمجھتے ہیں کہ آسمان میں ہے بھائی، اس کا ہاتھ ہے، پیر ہے، چلتا پھرتا ہے، کرسی پہ بیٹھتا ہے، اس کی کرسی کا آواز نکل آتی ہے بھائی، کرسی سے 4 انگشت زیادہ بڑا ہے. تو اس طرح کی باتیں تو سب ان کو تکفیر کرتے تھے، ان کو بیوقوف احمق کے عنوان سے. کوئی ان پہ یعنی کوئی ان کو انسان کے لائق نہیں سمجھتا تھا کہ ان کو علماء کے دائرے میں سمجھا. حقیقت یہی ہے. اور اہل حدیث کے کتب اس شکوے سے بھرا پڑا ہے کہ بھائی عالم اسلام میں جو ہے اشاعرہ نے ہمیشہ ہماری تکفیر کی، ہمیشہ میں مجسمہ بولا. اب جیسے ابھی آج کے شروع میں نے اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں آج دکھایا تھا، تو عرض یہ ہے آپ نے کہا جو سوال تھا کہ ماتریدیہ، اشاعرہ، احناف جو ان مسائل میں کیا وہ اہل حدیث کے بالکل ساتھ نہیں ہے. اب دیکھیں اب موجودہ دور میں سعودی عرب کا پیسہ ہے، سعودی عرب کا پیسے میں بڑا پاور ہے. علماء جو ہیں پیسے کے پجاری ہوتے ہیں، علماء کو آپ پیسے دیتے ہیں، ان کے لیے مدرسے بنوا دیں، وہ جو بھی آپ ان سے وہ کہلوانا چاہیں وہ کہلا دیں گے. اب موجودہ دور میں کوئی 80-100 سال ہو گئے بالخصوص پچھلے 50-60 سال میں کہ سعودی عرب کی جانب سے کیونکہ پیسے بہت آتے ہیں، تو اب بہت سارے علماء کیونکہ ان کو خیرات ملتا ہے، صدقات ملتا ہے وہاں سے، تو یہ انہوں نے اپنی آواز دھیمی رکھی ہوئی ہے. اب یعنی احناف کے علماء یہ اہل حدیث کے مقابلے میں کہ ان کا جو عقیدہ اللہ کے مطابق یہ بالکل کفر ہے اہل حدیث کا، یہ مجسمہ ہے، یہ ملعون، تو اپنی آواز دھیمی رکھی ہوئی ہے. اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ پیسے کی وجہ ہے، اور پھر یہی سی پیسے کی وجہ سے اہل حدیث میں جان آ گئی ہے، ان کی تعداد بڑھی ہے، ان کے پاس مدارس ہیں، مساجد شاندار ہیں، خطبہ ان کے جاتے ہیں سعودی عرب، پرورش پا کے ادھر سے واپس آتے ہیں. تو اس وجہ سے ان کی کچھ آواز ہے عالم اسلام میں، لیکن وہ پیسے کی بدولت ہے. اچھا، اور تو لیکن مخالفت ان کی شدید ہے، یعنی دونوں طرف طبقہ ماتریدیہ، اشاعرہ اور شیعہ اہل حدیث کو کافر سمجھتے ہیں، اور مقابلے میں وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ ان کے کتب میں جائیں، ابن تیمیہ کے کتب میں، البانی کے کتب میں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ابن عثیمین کے کتب میں، یعنی جو بڑے بڑے ہیں
موجودہ دور کے جو بڑے بڑے ہیں، تو یہ ابن باز کے کتب میں یہ بلا شک ملا رہا ہے عشائرہ کو ماتریدیہ کو کافر سمجھتے ہیں، مشرک سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے اسماء اور صفات کو نہیں مانتے. اللہ کہتا ہے میرا ہاتھ ہے، آپ لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں اس سے مراد قدرت طاقت ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ آپ کا پہلا سوال. تکفیر دونوں جانب سے ہے، لیکن یہ سیاست کی وجہ سے صرف شیعہ پہ جب پبلک میں آ جاتا ہے نا تو صرف شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں. اہل حدیث پبلک میں صرف شیعہ روافض کی تکفیر کرتے ہیں. اس کی وجہ سیاسی ہے، کیونکہ سعودی عرب اور ایران میں جو کشمکش ہے، سعودی عرب اور ایران میں جو رقابت ہے، اس کی وجہ سے صرف شیعہ کی تکفیر کرتے ہیں. لیکن یہ ان کے مدارس میں، ان کے کتب میں، ان کی یونیورسٹیز میں، ان کے علمی علاقات میں اس بات میں شک ہی نہیں ہے کہ وہ سب کی تکفیر کرتے ہیں. اور وہ پھر ان کی سیاسی مصلحت میں بھی نہیں ہے نا کہ پورے عالم اسلام کی وہ عام طور پہ کھل کے تکفیر کریں، تو ان کی مصلحت میں نہیں ہے. تو اس لیے وہ کھل کے نہیں کہتے کہ عشائرہ ماتریدیہ مشرک ہیں جس طرح وہ شیعہ کو کہتے ہیں. اچھا، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان باتوں کو سمجھنا کیا ضروری ہے. دیکھیں، وہ باتیں جو جس کی وجہ سے آپ کی تکفیر کی جاتی ہے، اہل حدیث آپ کو کافر کہتے ہیں، نہ صرف شیعہ کو کافر کہتے ہیں، عشائرہ، احناف، ماتریدیہ سب کو کافر کہتے ہیں. کہتے ہیں آپ اسماء و صفات کے منکر ہیں. میں کس اسماء و صفات کے منکر ہیں کہ آپ اللہ کو تعالیٰ کو آسمان میں نہیں مانتے. ہم سب مسلمان یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور اس طرح نہیں ہے کہ کوئی جسم ہے ہر جگہ موجود ہے، کوئی روح ہے، کوئی ہوا اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے اور کوئی جگہ اس نے فل نہیں کیا، وہ جسم ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جسمانی صفات ہی نہیں ہے کہ ایک شخص یہاں پر ہے یا ادھر ہے. یہ جو اجسام کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے. تو اس پہ تو سارے عالم اسلام کا اتفاق ہے. ٹھیک ہے. اسی صفت کو آپ کہہ دیں ان سے، وہ آپ کی تکفیر کریں گے. تو آپ کہتے ہیں اس کو سمجھنا کیا ضروری، بلا شک بلا ریب ضروری ہے. جب تک آپ اللہ کے صفات کو نہیں جانیں گے بھائی، آپ کیسے مسلمان ہو سکیں گے؟ اسلام کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ جس طرح اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے اس کو آپ سمجھ لیں اور اس کو پہچان لیں اور اس پہ ایمان رکھیں. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب مشکل یہ ہے نا کہ اب جماعت مخالفین دیکھیں، عشائرہ ماتریدیہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ اپنے عقائد توحید میں حدیث سے نہیں لیتے. حدیث ان کے کام ہی، اسی لیے تو تکفیر ہوتی ہے ان کی کہ تم حدیث کو نہیں مانتے. کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اللہ تکن ہوتی ہے، اللہ لیٹتا ہے، اللہ دوڑتا ہے، تو تم فخر رازی مثلا تم کیوں قبول نہیں کرتے؟ فخر رازی اپنے کتب میں اساس التقدیس وغیرہ اس کے کتب پڑھے ہیں کہ یہ سب ان روایات کو یا تو ریجیکٹ کرتا ہے یا تو کہتا ہے اس کی تعویل بیان کرتا ہے کہ اس کے یہ معنی یہ بنتے ہیں اس کے ظاہر کے خلاف، اسی لیے اس کی تکفیر ہوتی ہے. تو عرض یہ ہے کہ مکتب عشائرہ ماتریدیہ میں تنزیح پر کوئی حدیث نہیں ہے، اس لیے وہ اپنے عقائد حدیث سے نہیں لے سکتے. وجہ کیا ہے کہ حدیث نقلی نہیں کی ان لوگوں نے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید بیان کیا وہ انہوں نے نقلی نہیں کیا. بھائی جو نقل کی وہ سب اسرائیلیات ہے کہ اللہ تعالیٰ دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھتا ہے، وہ عرش سے بھی اتنا بڑا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس کے یہی جو چہرہ کیسا، اس طرح. تنزیح پہ ایک حدیث کا اللہ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نقل حرکت نہیں کرتا، کوئی بھی حدیث نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن عشائرہ ماتریدیہ کو پتا ہے، ان کے علماء، ان کے محققین کو پتا ہے کہ یہ باتیں اگر ہم کہہ دیں تو پھر اللہ کے وجود ایتھیسٹ کا جواب نہیں دے سکیں گے. ایتھیسٹ کے سامنے جو شخص، کیونکہ ایسا چیز خود مخلوق ہے، ایسا چیز خود محتاج ہے. جو یہ چیز مادی ہے، ایک چیز جو جسم رکھتا ہے، ایک چیز ایک جگہ پر ہے، وہ مکان کا خالق نہیں ہو سکتا. پھر وہ اس کا اپنا خالق کون ہے؟ تو پھر یہ اللہ ہی نہیں ہو سکتا. اب اگلے مباحث میں جب میں ایتھیسٹ کے ساتھ بحث کروں گا آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک چیز جو مکان رکھتا ہے، زمان رکھتا ہے، وہ اس کون کا خالق ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے. اس کون کا خالق وہی ہوگا جس کا نہ جسم ہے، نہ اس کا زمان ہے، نہ اس کا مکان ہے، نہ اس کا کیف ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جسم ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ بہت ہی واضح ادلہ کے ساتھ ہم بیان کریں گے. اور یہ سب ادلہ اہل بیت علیہ السلام سے ہے. یہ ادلہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اہل بیت علیہ السلام نے نقل کیا، باقی فرقوں کے پاس نہیں ہے، صرف ہمارے پاس اہل بیت شیعوں کے پاس. تو اس لیے میرے بھائی تو ان چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، کیونکہ اس سے اللہ کی معرفت ہے اور اسی وجہ سے آپ کی تکفیر ہوتی ہے. اور یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہے ان کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. اللہ جو چیز جس کا ہاتھ ہوتا ہے، ابھی آپ کل وغیرہ آپ دیکھیں گے میرے مناظرات ایتھیسٹ کے ساتھ بہت ساری چیزوں کا وضاحت ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو حضرت یہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی یعنی حدیث کا میں نے حوالہ دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں وہ اپنی صورت پر پیدا ہے، تو وہ اپنی صورت پر ان کے کتابوں میں ابن تیمیہ کہتے ہیں نا، ان کے علماء وہ کہتے ہیں کہ بھائی فخر رازی وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی صورت میں بنایا ہے، یعنی آدم کے اپنی صورت میں بنایا. یعنی ایک شخص دوسرے کو تپڑ مار رہا تھا نا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ چہرے پہ تپڑ نہ مارو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس کی صورت میں بنایا. کس کی صورت؟ وہ شخص جو اس کو مارا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کی صورت پہ مارا وہ یہ کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں ابن تیمیہ اپنے مختلف کتابوں میں کہتے ہیں یہ بکواس ہے. وہ یہ کوئی اختلافی 300 سال تک تو یہ مسئلہ اختلافی تھا ہی نہیں محدثین کے نزدیک, علماء کے نزدیک, کہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم کو اپنی صورت میں خلق کیا ہے اس کو اپنی صورت میں خلق کیا ہے, نہ کہ وہ مضروب جس آدمی کو تپڑ مارا گیا تھا اس کی صورت میں. یہ معنی غلط ہے. اور پھر ان کے محدثین کے ہاں یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت الرحمن, کہ اللہ نے آدم کو رحمان جلت عظمتہ کے صورت میں بنایا, یعنی اللہ تعالیٰ کی صورت میں بنایا. اور اس کی جو قد ہے وہ 30 میٹر ہے, 7 ذراع جو ہے نا تقریباً 28 میٹر بنتا ہے, اس کی قد بھی بتا رہی ہے. اب وہ اس کی قد کس کی قد, یا اللہ کی قد ہے لمبائی ہے یا آدم کی لمبائی, اس میں بھی وہ دونوں طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے, اور یہ بخاری میں بھی موجود ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کے نزدیک امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہی پوچھا گیا تھا کہ اس حدیث کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان اللہ خلق آدم علی صورتہ, اللہ کا کوئی صورت نہیں ہے, اللہ کا جسم نہیں ہے, اللہ کا چہرہ نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے یہ تشریف کے لیے, یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک بہت ہی باکرامت, ایک ہی بہت ہی باشرافت, ایک ہی بہت ہی باعظمت چہرہ دیا ہے. اس سے مراد یہ ہے جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بیتی میرا گھر, اب کعبہ شریف اللہ کا گھر ہے, قرآن میں بولا میرا گھر, لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پہ رہتا تو نہیں ہے. یہ کس وجہ سے اللہ کا گھر ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ واقعا اللہ وہاں کا کوئی بیڈ روم ہے, اللہ وہاں رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیتی یہ مکان مجھ سے منسوب ہے, مقدس ہے. یہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے آدم علیہ السلام میں اپنا روح پھونک دیا. اب یہ لوگ ان سے پوچھے نا, وہ کہتے ہیں کہ واقعا اللہ نے اپنی روح کاٹ کے آدم میں پھونک دیا, وہ تو یہی کہیں گے, اس کی تعویل تو نہیں کریں گے. امام رضا علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, اس سے مراد نہیں اللہ کا روح ہے ہی نہیں, کہ اللہ مثلا روح کاٹ کے اپنا اس میں پھونک دے اس طرح.